فمريد الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری غذا سے اور غازی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے بن جاتا ہے عباس بھی تو تیری دعا سے اور زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پر ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پر جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی پر حضرت محترم مجلس فاطمیہ میں اور مجلس عزائے حسین میں فرق ہی یہ ہے کہ مجلس عزائے حسین میں ہر شخص آ سکتا ہے مگر مجلس فاطمیہ میں وہی آتا ہے کہ جس کے دل میں بغض ہو سیدہ کے قاتلوں کا. مجلس عزا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ محبت کرنے والے آتے ہیں مگر مجلس فاطمیہ میں ایک کیٹیگری ہی آ سکتی ہے دوسری کیٹیگری نہیں آ سکتی ہے اس لیے کہ قرآن نے ایک بات کا ذکر کیا ہے آپ لاکھ بحث کرتے رہیں آپ لاکھ اب میں تو ابتدا میں آیت پڑھی تھی لیکن اب چونکہ آپ کا مزاج میں نے دیکھ لیا تو دیکھیں آپ لاکھ بحث کرتے رہیں آپ لاکھ اس پر گفتگو کریں کہ آیت تطہیر کا مصداق فلاں ہیں یا فلاں ہیں لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے اور کمال یہ ہے فاطمیہ کا کہ بھائی نبی کی 4 بیٹیاں تھی آیت تطہیر کا مصداق دیگر خواتین بھی تھی یہ بھی تھی وہ مرغا بھی تھا جو بیت میں شامل تھا وہ پانی بھرنے والا بھی تھا جو بیت میں شامل تھا تو سبھی اہل بیت ہو گئے بھائی پورا مدینہ ہی اہل بیت تھا چلے مان لے لیکن ایک بات ہے کہ یہ مجلسیں بتا رہی ہیں اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے ہم مجلس فاطمیہ کر کے بتاتے ہیں مصداق فاطمہ ہے اور جو دور ہے وہ رزق ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی کہے کہ وہ مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی بدعت ہے شرک ہے اچھی بات نہیں ہے مجلس کرنا آپ کو بلایا کس نے بھائی آپ گھر بیٹھے نہیں مجلس کی آواز آتی ہے ہمارے گھروں میں پسند نہیں آتی لاؤڈ کی آواز ہے بند کر دے دروازے قرآن نے کہا ہے اہل بیت سے رزق دور ہے قرآن نے کہا ہے اہل بیت سے رزق دور ہے
تو ہمیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے دور رکھا ہے، اللہ نے پلیدگی کو دور رکھا، اللہ نے ناپاکی کو دور رکھا۔ بس حضرت گرامی تمہید کے مرحلے سے میں گزر گیا، اور اب سنیے جو میں نے آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی۔ ارشاد رب العزت ہے، اور قرآن کا یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے اور سب سے باکمال سورہ ہے۔ سورہ کا نشان ہے 108۔ میں اکثر آیتوں کے نشان اور سورہ کے نشان آگے کچھ آیتیں پڑھوں گا تو نشان بیان کروں گا۔ یہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ لوگ اور جو بچے ہیں وہ خاص طور پہ اسے حفظ کر لیں، تاکہ کہیں کوئی بحث نکل پڑے، کبھی اسکول میں، کبھی کالج میں، کبھی یونیورسٹی میں، اور جن کے بڑے کتاب کافی ہے کا وعدہ کر کے گئے تھے اور دعویٰ کر کے گئے تھے، انہیں کتاب کافی ہے کا حوالہ لے کر دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں اکثر نشان بیان کر دیا کرتا ہوں۔ سورہ کا نشان ہے 108، قرآن کے 114 سورے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اب میں کوثر کا ترجمہ، کوثر ہی بھی تو بحث ہے نا بھائی، تو کوثر کو سمجھاؤں گا، میں کوشش کروں گا جو میری علمی بساط ہے اور آپ کی سماعت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ وقت دیا گیا اس میں بات تمام کروں گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، 3 آیتوں کا سورہ ہے، تمام ہو گیا۔ اب اٹھا کے دیکھیے تفسیریں، اب تو چیٹ جی پی کیا زمانہ ہے، گوگل، پہلے گوگل کو بھی سہارا لیا کرتے تھے، اب دور تھوڑا جدید ہو گیا ہے تو لوگوں نے ڈیپ سیک اور دیگر اور مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیے، بس ذرا سا ڈالتے ہیں اس میں آ جاتا ہے۔ تو تفسیروں کی کتاب بھی نہ دیکھیں، صرف کوثر کا معنی دیکھ لیں تو ذوق رکھنے والے مسلمانوں نے ایک ترجمہ یہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی۔ ایک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، دشمن بے اولاد رہے گا۔ 3 آیتوں کا کوئی ربط بن رہا ہے؟ بھئی کمال نہیں ہے اس ترجمے پر کہ ان 3 ترجموں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ چلے پہلے 2 ترجموں میں آپ ربط نکال لیں گے، 2 آیتوں میں ربط نکال لیں گے کہ حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ دشمن کی بے اولادی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ دشمن کی بے اولادی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اور جو زبان کا خالق ہے، بیان کا خالق ہے، وہ 3 بے ربط آیتیں نہیں کرے گا بھائی۔ جو خالق زبان و بیان ہے وہ 3 بے ربط آیتیں تو نہیں کہے گا نا۔ ایک عام آدمی بھی 3 بے ربط باتیں نہیں بولتا، تو جو خالق زبان و بیان ہے وہ 3 بے ربط باتیں نہیں بولے گا۔ اچھا ایک اور ترجمہ کیا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، دشمن بے اولاد رہے گا۔ چلے نہر کوثر عطا کی، چلیے حوض کوثر عطا کیا، دشمن کی بے اولادی کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 ترجمے تو رکھیے ذہن میں، اور اب آ جائیے ایک اور چیز سمجھاتا ہوں۔ ابھی اس مرحلے پر ہے کہ کوثر ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھنے کے مرحلے پر ہے کہ کوثر کیا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں اتنی جاہل قوم تھی کہ بیٹوں کو فخر سمجھتے تھے، بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے، لہذا رسول اللہ کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، اور یکے بعد دیگرے ان کی 2.25 پونے 2 سال کے قریب انتقال ہو گیا، جس کا قاسم ہے، ابراہیم ہے، طیب و طاہر ہے، ان سب کا انتقال ہو گیا۔ ایک تو امام حسین کے بدلے پروردگار نے کہا کہ یا ابراہیم کو پسند کیجئے یا حسین کو پسند کیجئے، تو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں حسین کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ جناب ماریہ قبطیہ سے کچھ بیٹے ہوئے اور دیگر سب انتقال ہو گیا۔ اب کہنے لگے محمد یہ جو دین لے کر آیا ہو نا، اب چونکہ تمہاری نسل نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، اب تر ہو، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب تر کا مطلب ہے پیچھے کوئی نہ ہو، دم کٹا ہوا، صحیح لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ڈکشنری میننگ کر رہا ہوں۔
کوئی آفینڈ نہ ہو جائے، سمجھیے گا اس کو. ابتر یعنی دم کٹا ہوا، دم کٹا ہوا ایک استعارہ ہے، یعنی پیچھے کوئی نہ ہو. اس کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. رسول خدا نے ایک بات کہی تھی، اور یہ کتاب صوائب محرقہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ابن حجر مکی متعصب عالم ہے، اس نے یہ روایت پڑھی ہے، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کہیں سے سنی سنائی نہیں پڑھ رہا. کہنے لگے کہ رسول نے ایک دن سب کو اصحاب کو جمع کیا، اب کہنے لگے، فرمانے لگے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. یہ وہی ابتر ہے، بترا اور ابتر ایک ہی معنی ہے. مجھ پر دم کٹی صلوات نہ پڑھا کرو، مجھ پر ناقص صلوات نہ پڑھا کرو، ایسی صلوات جس کے پیچھے کچھ نہ ہو، ایسی صلوات جس کے پیچھے کچھ نہ ہو. قیلا وما صلاۃ البترا، یہ دم کٹی صلوات کیا ہے، یہ ناقص صلوات کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اتنا کہہ دو کہ صلی اللہ علی محمد و تم سکون، اور خاموش ہو جاؤ، محمد پر درود اور خاموش ہو گئے. سنا ہوگا کسی ٹی وی چینل پہ صلو علی الحبیب، سنا ہوگا، سنا ہوگا نا بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بھائی یہیں تک رکتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی اتنا کہہ دو کہ صلی اللہ علی محمد اور خاموش ہو جاؤ، اور آل کا ذکر نہ کرو. فرمایا یہ دم کڑی صلوات ہے، جب آل کو شامل نہیں کرو گے تو محمد پر بھی پہنچی نہیں. آل کو شامل نہیں کیا تو محمد تک بھی نہیں پہنچے. درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ. علامہ ہلی کمال کا مناظرہ کر رہے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں سامنے جو اپوزٹ پارٹی تھی وہ انفارچونیٹلی سید علامہ ہلی نے جب پورا خطبہ پڑھا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مجلس سے پہلے، تو درود پڑھا محمد پر بھی اور آل پر بھی. رسول گرامی پر درود پڑھا، آل نبی پر بھی درود پڑھا. جیسے ہی آل نبی پر درود پڑھا، ابھی علامہ ہلی کا خطبہ ختم ہوا تو اپوزٹ پارٹی کہنے لگی کہ اے ہلی، تم نے محمد پر درود پڑھ دیا، کس دلیل کے تحت پڑھا؟ مجھے معلوم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. اس دلیل کے تحت تم نے رسول اللہ پر درود پڑھا. یہ آل پر تم نے کیوں درود پڑھا؟ آل پہ کیوں درود پڑھا؟ تو اب علامہ ہلی نے 156 آیت سورہ بقرہ کی پڑھی. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار ہم تیری جانب سے آئے ہیں، تیری طرف لوٹیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر پروردگار کی جانب سے درود ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. کہنے لگا اچھا یہ آل محمد ہے، کون سی مصیبتیں آ گئی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا، جب ان پہ مصیبت آ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا اس پہ ان پہ کون سی ایسی مصیبتیں آ گئی کہ ان کے اوپر درود ہے؟ یہ آیت ان کے لیے کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ علی کہنے لگے بھائی اس سے پڑھ کر مصیبت اور کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جب آیت پہ درود پڑھتا ہوں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس سے پڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ کہ آل پہ درود پڑھتا ہوں ہے تو سید، تکلیف ہوتی ہے تجھے. بس عزیزو اگر بطرہ سمجھ میں آ گیا، ابتر سمجھ میں آ گیا تو سنیے گا. آپ سب تانا دے رہے رسول اللہ کو، محمد تمہارا دین چلے گا نہیں، محمد تمہارا دین چلے گا نہیں، اس لیے کہ بیٹے تھے چلے گئے اور کوئی اور اولاد نہیں ہے. تو آپ سمجھے گا، میں ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اب مثال کے طور پر مجھے ایک گلاس پانی کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، بولتے بولتے تھکن ہو جائے، پیاس لگنے لگے، اور میں کسی کو زحمت دوں، میں کہوں کہ ایک گلاس پانی مجھے دے دے، اور وہ کہے کہ قبلہ یہ ہماری باہر سواری کھڑی ہے، یہ تحفے میں قبول کیجیے. تو میں کہوں گا کہ نہیں بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کی حاجت ہے، آپ اپنی سواری اپنے پاس رکھیے. تو کہے کہ قبلہ پانی تو نہیں ابھی دیتا، لیکن ایسا ہے کہ ایک گھر ہے ہمارا، یہ گھر آپ رکھ لیجیے. نہیں تو اب گھر بھی پیاس نہیں بجھائے گا.
اچھا بھائی قبلہ آپ ہمارے کھیت و کھلیان لے لیجئے اور یہ آپ ہدیہ قبول کیجئے. نہیں بھائی قبلہ کو پیاس لگی ہے, ان کو پانی پینا ہے. یہ آپ کی گاڑی, یہ آپ کا گھر, یہ آپ کے کھیت و کھلیان و فصلیں اس وقت کام کی نہیں ہے. بڑی حیرت کی بات ہے, رسول اللہ پر تانا لگ رہا ہے کہ محمد تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور مسلمان اتنا سمجھدار ہے کہ ترجمہ آیت کا یہ کر رہا ہے, حبیب انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی. رسول کو ضرورت ہے ایک ایسے کی کہ جو نسل چلا سکے. تو کیا اللہ حوض کوثر دے گا؟ اللہ نہر کوثر دے گا؟ نہیں, یہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے کہ ابتر کے تانے کو دور کرے. سمجھ میں آیا؟ تو اب تلاش کر لیجیے. ایک اولاد ہے فاطمہ کی ذات, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے, سید ملے گا, آل رسول ملے گی. صلوات پڑھ دیں سیدہ کی ذات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے توجہ؟ لہذا وہ میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ طواف کر کے کہے گا کہ بطول حق پر ہے. یہ یاد رکھیں کہ شعرا ایسے ہی شعر نہیں کہتے. جو سمجھدار شعرا ہوتے ہیں نا, پڑھے لکھے شعرا, یہ شعر اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی مجنون کا کلام ہے. یہ ذکر اہل بیت ہے, یہ ذکر اہل بیت ہے. تو اب اسی سے متعلق مجھے ایک روایت تھی, پڑھنا تو نہیں تھی لیکن میرے بھائی نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ میں مجلس میں سناؤں گا. ایک شخص آیا, اس کا نام تھا محمد ابن قاسم, اور یہ الکافی کی جلد نمبر 4 کی روایت ہے. آیا امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس, اور کہنے لگا کہ مولا میں نوے امام کے پاس, کہنے لگا مولا میں حج پر تھا, اور جب حج کے ارکان سے فارغ ہو گیا تو ابھی کافی دن بچے تھے. آپ میں سے جو حج پر جا چکے ان کو اندازہ ہوگا, مکہ میں پھر انسان حج کر کے فری ہو جاتا ہے تو پھر جب تک ڈپارچر نہیں ہوتا تو وقت ہوتا ہے. کہا تو میں نے یہ کیا کہ ایک آپ کی جانب سے طواف کیا, مولا کو کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کی جانب سے طواف کیا اور ایک آپ کے بابا کی جانب سے, مولا رضا کی جانب سے طواف کیا. یعنی گویا کہ ایک زندہ امام کی جانب سے طواف کیا اور ایک شہید امام کی جانب سے طواف کیا. تو جب میں طواف کر کے اپنے دوستوں کو میں نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے مولا کی جانب سے طواف کیا, تو کہنے لگے انہیں کیا ضرورت ہے, وہ تو اولیاء خدا ہیں, ان کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے, تم نے ہدیہ کیوں کیا؟ تو مولا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں. تو امام نے فرمایا تف ما امکانک, جتنا امکان ہے نا یہ کام کیا کر, اچھا کام کیا تم نے, ہدیہ بھیجا کر امام کی جانب. بھائی تسبیح پڑھے ہدیہ کر دے, نماز واجب پڑھے ہدیہ کر دے. آپ کا کہیں ہدیہ جا رہا ہے, آپ کی نماز کہیں جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی نا. اب تو امام کی بات چلی گئی نا. بھائی مغرب عشاء پڑھی آپ نے, ہدیہ کر دے, امام کو ہدیہ کر دے. کہیں نہیں جا رہی, ہدیہ کر دے. کہا امام نے کہا تف ما امکانک, جتنا امکان ہے یہ کام کیا کر. 3 سال بعد پھر لوٹا مدینہ میں. امام سے کہنے لگا مولا آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا اور ابھی میں حج کر کے آیا ہوں, مکہ سے حج کر کے آپ کے پاس آیا ہوں, اور ہوا میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے حج تمام کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جو طواف کیے وہ اس ترتیب سے طواف کی ہے کہ پہلے رسول گرامی کے لیے طواف کیا, اور جیسے ہی اسے کہا کہ میں نے آپ کے جن محمد کے لیے طواف کیا تو امام محمد تقی نے فرمایا صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. 3 مرتبہ درود پڑھا. ایک درود پڑھ محمد علی محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو کہا کہ میں نے ایک طواف آپ کے جد کے لیے کیا, دوسرا علی ابن امیر المومنین کے لیے کیا. خود اس نے کہا امیر المومنین, اور یہ لقب ہے بھی نہیں کسی اور کے لیے. یہ نا
آپ کسی کو بھی کسی سیٹ پہ بٹھا دیجئے وہ بند نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ ایک طواف میں نے امیر المومنین کے لیے کیا اور ایک طواف حسن ابن علی کے لیے کیا اور ایک طواف امام حسین کے لیے کیا اور پھر ترتیب اور اس سے ذکر کیا اور کہا کہ ایک طواف پھر میں نے اے سید و سردار آپ کے لیے کیا. اور یہ روزانہ کی میری ترتیب تھی. اچھا اس ترتیب میں کیا ہے؟ اس ترتیب میں ذکر سیدہ نہیں ہے کہ اس نے بی بی سیدہ کے نام کا طواف نہیں کیا. اچھا کہنے لگا کہ میں جب طواف کر لیتا تھا تو دوران طواف میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اللہ مجھے اس دین پر قائم رکھے جس میں آپ کی ولایت شامل ہو. یہ طواف کرتا تھا رسول اکرامی کا، امیر المومنین کا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام زین العابدین کا، امام محمد کا، امام جعفر کا، امام علی رضا کا. ٹھیک ہے، یہ تمام طواف کرتا تھا میں. لیکن جیسے ہی طواف کرتا تھا تو طواف کے دوران میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اس دین پر قائم رکھے جس میں آپ کی ولایت ہو. امام نے فرمایا دین وہ کامل ہے ہی نہیں جس میں ہماری ولایت نہ ہو. کوئی امام نے لگی لپٹی نہیں رکھی کہ نہیں ہاں اللہ تمہاری دعا قبول کرے. امام نے کہا دین وہ کامل ہے ہی نہیں ہماری ولایت نہ ہو. پھر فرمایا کہ جب میں اس ترتیب سے روز طواف کرتا تھا نا تو کبھی میں سیدہ کے لیے طواف کر لیتا تھا ربما تفتو، کبھی میں اس ترتیب، یہ ترتیب تو روزانہ کرتا تھا، اس ترتیب میں آپ کی مادر گرامی کو بھی شامل کرتا تھا اور کبھی میں بی بی سیدہ کو شامل نہیں کرتا تھا. تو مولا ان میں سے کون سی ترتیب اچھی ہے؟ وہ ترتیب جس میں سیدہ شامل ہے یا معصومین کی ترتیب جو مرد حضرات کی، یعنی مرد معصومین کی ترتیب، بی بی سیدہ معصومہ؟ امام نے کہا، فرمایا استکثر لہذا فإنه عمل مقبول عند اللہ. دیکھ تو سیدہ کے لیے جو طواف کرتا تھا نا، سارے طواف میں سب سے بہتر طواف وہی تھا. تمام طواف میں جو بہتر طواف تھا وہی تھا. وہ کام کیا کر، وہ کام زیادہ کیا کر. استکثر لہذا یہ زیادہ کیا کر کہ جب بھی حج پہ جا، حج تمام ہو، سیدہ کے لیے طواف کیا کر. توجہ ہے اللہ نے گرامی. سمجھ میں آیا آپ کو کہ آئمہ کے لیے کام کرے وہ اور ہے، سیدہ کے لیے کام کرے وہ اور ہے، بی بی فاطمہ کے لیے کام کرے وہ اور ہے. بس ایک مرتبہ اب رسول کو حاجت ہے اولاد کی، ٹھیک ہے، کوثر کا معنی میں نے سمجھا دیا. تو اب رسول خیر کثیر کا مزداق سیدہ کو قرار دیا. اچھا رسول کی عادت تھی سیدہ کے احترام میں بلند ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، 4 کام رسول اللہ کیا کرتے تھے سیدہ کے لیے. کیا کرتے تھے؟ مرحباً بک، اے سیدہ ویلکم. ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا کرتے تھے قبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. تیسرا کام رسول اللہ کیا کرتے تھے قام الیہا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کیا کرتے تھے. وہ اجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ چھوڑتے پھر سیدہ کو بٹھا دیتے. اچھا من چلے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو باپ بیٹی کا احترام تھا. بھئی یہ باپ بیٹی کا احترام تھا، باپ بیٹی کے لیے کر رہا تھا. آپ نے فضائل سیدہ کے باپ میں داخل کر دیا کہ یہ فضیلت سیدہ کی تھی کہ رسول احترام نہیں، یہ باپ بیٹی کے لیے کرتا تھا. میں نے کہا اچھا بھئی کمال ہے. تو اب اگر کوئی اور سن رہا ہے تو وہ بھی سن لے. بھئی آپ نے مسواک کی ڈنڈی اٹھائی، کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ سنت رسول ہے، ہم مسواک کیا کریں گے. ٹھیک ہے، مان لیا ہے بھی سنت اور اچھی بات ہے انسان مسواک کیا کرے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پاجامہ کو اونچا کر دیا، ٹخنوں سے اوپر کر دیا، کیا اس وجہ سے؟ کہا بھئی سنت رسول ہے، ٹخنوں سے اونچا کرنا اچھی بات ہے. بالکل ہے بھی، میں اس سے دینا نہیں کر رہا، بالکل ہے. فقہ جعفریہ میں بھی ہے کہ نماز کے وقت پائنچے کو تھوڑا اونچا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، سنت رسول ہے. اچھا بھائی آپ نے امامہ باندھا یہ کہہ کر کہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، سنت رسول ہے. تو کیا کبھی کسی مفتی مولوی کا فتویٰ سنا
ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائے کہ سنت رسول ہے. اس کا مطلب کہ یہ والی سنت رسول نہیں ہے. ہر سنت تمہارے لیے نہیں ہے. تم اگر نوازوں کو بٹھاؤ گے نماز میں تو نماز باطل ہوگی، اور رسول بٹھائیں گے تو نماز سے معراج پہ پہنچیں گے، نماز بھی معراج پہ پہنچے گی. یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ رسالت فاطمہ کا احترام کر رہی ہے. تم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ تو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. یہ رسول گرامی ہے جو سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور دوسری سنت رسول نے، اچھا ایک بات رسول کے عمل سے سمجھ میں آ گئی. کیا سمجھ میں آ گئی؟ ایک بستر رسالت پہ علی کو سلایا، ایک اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھایا. سمجھا یہ دیا کہ دیکھو دین کے معاملے میں میری جگہ پہ اگر کوئی بیٹھنے کا اہل ہے اور میرے بعد کسی سے رجوع کرنا چاہو تو یا سیدہ سے کر لینا یا علی سے رجوع کر لینا. بھائی اب اس میں بھی میں جملہ کہہ دوں. وہ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک علی کا قد چھوٹا تھا. سنتے نا آپ، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اعتراض کا جواب دے دوں، بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جواب کیا دیں. بھائی قد چھوٹا تھا تو نبی اپنے بستر پہ نہیں سلاتے. یہ آپ توہین علی کی نہیں کر رہے، توہین نبی کی کر رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ کا جملہ ہے. اب میں نے صدیقہ لگایا اس لیے کہ روایت میں وزن ڈالوں. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ رسول جب سویا کرتے، تمام لوگ سوئے نا، تو رسول جب چادر تان کے سویا کرتے تھے نا تو نور چھن چھن کے نکلا کرتا تھا. اور ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ ان میں سے رسالت مآب کون ہے، رسول گرامی کون ہے. تو اب اسے ہی بستر پہ سلائیں گے نا کہ جس سے نور چھن چھن کے نکلے. جس کا قد رسول کے قد کے برابر، جس کا نور چھن چھن کے نکلتا ہو. اور تیسری صفت بتا دوں، انی اشم رائحۃ جنہ، میں اے اللہ کے رسول آپ سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں. اور حدیث قصہ کے الفاظ کے میں آپ سے خوشبو محسوس کر رہی ہوں. حسن نے کہا انی اشم کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں کہ جیسے رسول اللہ کے ہمارے جد کی خوشبو ہو. ٹھیک ہے، امام حسن نے بھی کہا، امام حسین نے بھی کہا. تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی. تو اب بستر پہ اسی کو سلائیں گے کہ جس سے خوشبو بھی آئے گی. تو تین صفتیں ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات کے اندر. قد برابر ہے رسول خدا کے، نور برابر ہے نور رسول خدا کے، اور خوشبو برابر ہے رسول خدا کی. صلوات پڑھ دے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد. یہ مقام و مرتبہ فاطمہ ہے کہ اب جو اس قدر، بس آخری روایت میں منظر مسائل پڑھاؤں گا، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. اگر علی ابن ابی طالب کی کچھ فضیلت کیوں پڑھی؟ آپ کہیں گے سیدہ کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کا ذکر اس لیے کہ یہ روایت سمجھا سکوں. آکے رسول گرامی نے فرمایا کہ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها على الارض. اے علی، اللہ نے آپ کی زوجیت میں فاطمہ کو عطا کیا، فاطمہ کو رکھا. وجعل صداقها على الارض. اور یہ زمین ہے نا، یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. سیدہ کے دو نکاح ہوئے، ایک فرش پر ایک عرش پر. سیدہ کے دو نکاح ہوئے. زمین کا مہر 480 درہم. عرش پہ جو نکاح ہوا جسے پروردگار نے پڑھا اس کا بھی تو کوئی مہر ہوگا نا. وہ مہر ہے یہ زمین. یہ پوری زمین رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ پوری زمین فاطمہ کا مہر ہے. فرمایا کہ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ وجعل صداقها على الارض. اے علی، اللہ نے آپ کی زوجیت میں فاطمہ کو عطا کیا.
وجعل سلاکہا الارض، اور اس زمین کو آپ سیدہ کا مہر قرار دیا. فمن مشى علیہ مبغضا مشى حراما، اور جو اس زمین پر اس طرح سے چلے کہ دل میں آپ کا بغض رکھتا ہو، اس کا اس زمین پر چلنا ہی حرام ہے. رکھو علی کا بغض. سوال یہ ہوگا کہ فاطمہ کے مہر پہ چل رہے تھے، غصبی زمین پہ چل رہے تھے، غصبی زمین پہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ نمازیں جائیں گی، یہ روزے جائیں گے. رکھو سیدہ کا بغض، رکھو علی کا بغض، مگر یہ نمازیں پھر جائیں گی. یہ سب ضائع ہے اگر علی کا بغض ہے تو، اس لیے کہ یہ مہر فاطمہ ہے. اسی لیے سیدہ کو اس زمین کے ٹکڑے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اگر سچا مانو تو خلافت کی میز سے اترو، خلافت کی کرسی سے اترو. لیکن انہوں نے سمجھا کہ نہیں بھائی، ہمیں تو پتا ہے کہ اگر یہاں سچا مانگا تو باغ بھی جائے گا، باغ ساتھ جائے گا تو خلافت بھی جائے گی. تو انہوں نے سودا بڑا اچھا کیا. سیدہ نے دوہری گیم کی نا، سمجھیے اس بات کو. سیدہ نے کمال یہ کیا، سیدہ نے کہا یا تو سچا مانو اور باغ بھی دو، زمین کا ٹکڑا بھی دو اور منصب بھی دو، یا جھوٹا مانو، آیت تطہیر کی خلاف ورزی کرو اور جنت سے جاؤ گے. بھائی جنت سے جاؤ گے نا، جھوٹا کہو گے تو جنت سے جاؤ گے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں وہ دوسرا آپشن اچھا لگ رہا. اسی لیے ولایت کا اقرار تو ہے ضروری، لیکن یہ بھی اقرار ضروری ہے کہ جن لوگوں نے دشمنی کی ہے اہل بیت اطہار سے، ان سے بھی تو اظہار بیزاری کی جائے. نہیں بھائی وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا، بس یہ آخری دو جملے میں منزل مسائل پر آؤں گا. وہ آپس کا مسئلہ تھا، گھر تھا، رشتہ داری تھی، یہ تھی وہ تھی، سبھی رضی اللہ ہے تو دین کا تو انا للہ ہو جائے گا. اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، بس آخری بات، میں تو ایک بات اور کہتا ہوں، بھائی سارے ہی مدینہ میں اچھے تھے، سارے ہی مکہ میں اچھے تھے، سب ہی دودھ کے دھلے اور آب کوثر سے نہائے ہوئے تھے. یہ سورہ منافقون کس کے لیے اترا تھا؟ یہ سورہ کافرون کس کے لیے اترا تھا؟ تو کوئی تھے نا رسول کے دور میں کافر بھی اور منافق بھی. اب سے آپ کو کوئی کہے نا کہ نہیں سب اچھے تھے، آپ کہہ دیجئے بھائی سورہ منافقون کا آپ نے ذات بتا دیں، اس لیے کہ منافقون جمع کا صیغہ ہے اور کم سے کم 3 پر دلالت کرتا ہے. بھائی کم سے کم 3 تو دکھائیے نا آپ. جن کا ہم سے کہتے ہو کرنے کو احترام، افسوس افسوس ان میں کوئی بھی حقدار نہ ملا. جن کا ہم سے کہتے ہو کرنے کو احترام، افسوس ان میں کوئی بھی حقدار نہ ملا. عصمت کی منزل تو بڑی دور ہے، حتیٰ سلمان سا مقدار سا بھی کردار نہ ملا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ذکر سیدہ کی برکت ہے کہ اگر کوئی ذکر کو برپا کرتا ہے اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی، اور جس کے لیے سورہ کوثر خیر کثیر کا مصداق ہے. فقط اولاد میں خیر نہیں رکھا کہ کثرت خیر اولاد ہی میں ہے، سیدہ ہر لحاظ سے خیر کثیر ہے. ظاہر ہے کہ اس قدر قلیل وقت میں کوئی گفتگو نہ ہو سکی کہ سورہ کوثر میں مکمل کوئی گفتگو کر سکوں. ہر لحاظ سے خیر ہے، ہر لحاظ سے خیر ہے. وہ کہ جو مالکہ دو جہاں ہو، اس کے لیے اللہ نے ہر چیز رکھی ہے. اس کے امتحانات بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں.
یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جتنا بلند مقام ہوتا ہے اتنا بلند اور عظیم امتحان ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ مگر اس کو امتحان کے کھاتے میں تو ہم سیدہ کے اعتبار سے ڈال سکتے ہیں، مگر اذیت کے باب میں بھی ڈالیں گے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ امتحان تھا لہذا ان کو معاف کیا جائے، اس لیے کہ بخاری کے جملے ہیں کہ سیدہ نے بات تک نہ کی اپنی وفات تک، سلام کا جواب نہ دیا، اور دیگر روایتوں میں سلام کا جواب نہ دیا۔ جب سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گواہ چاہیے۔ بی بی نے حسین کو پیش کیا گواہی، کہا بچے ہیں۔ بی بی نے کہا کہ اگر یہ بچے ہیں تو رسول جوانہ نے جنت کا سردار بنا رہے تھے، رسول خدا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچے ہیں؟ کہ شوہر کی گواہی پیش کی تو کہا کہ یہ تو شوہر ہیں، آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ ام ایمن کی گواہی دی تو کہا کہ یہ عورت ہے، عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے، کہ جو میں کہہ رہی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ تمہاری گواہی پوری ہوگی، کہ نہیں آپ کا تو دعویٰ خود کا ہے، کوئی تحریر ہے آپ کے پاس کہ آپ کے بابا نے یہ آپ کو تحفے میں دیا تھا؟ بی بی نے تحریر بھی پیش کی تھی۔ ایک نے اشارہ کیا کہ یہ تحریر لے لے، اور سجبتا مارا اور تحریر پھاڑ دی۔ بی بی نے احتجاج کیا تو اس نے تماچا مارا۔ اللہ آپ کو مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ اس جگہ کو دیکھیں جو منبر ہے، اور اس جگہ کو دیکھیں جو فاطمہ کا حجرہ ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، گنے ہوئے قدم علامہ مجدی سے لکھے 17 قدم۔ میں الحمدللہ بہت مرتبہ جا چکا تو میں نے اسی کو اس طرح سے ناپا ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لکھا علامہ مجلسی نے کہ 17 مرتبہ تماچا کھانے کے بعد سیدہ گری اور اٹھی۔ نامحرم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، نامحرم نے مجھے تماچا مارا، وہ جو اپنے آپ کو صحابی کہتا ہے اس نے مجھے مارا۔ بی بی اپنے حجرے میں داخل ہوئی، مسجد ہی کا واقعہ ہے، مسجد ہی میں حجرہ کھلتا ہے۔ بی بی اپنے حجرے میں داخل ہوئی تو جناب زینب نے سوال کیا اماں حق مل گیا کیا؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، کہا کہ بیٹی کوئی اور سوال کر لیتا تو میں جواب دے دیتا، مگر آپ یہ سوال نہ کیجئے گا، آپ یہ سوال نہ کیجئے گا کہ مادر گرامی کیوں مرا؟ کہ بیٹی میں 11 ہجری کا مدینہ ہے، میں جس کے پاس گئی تھی نا وہ صحابی کا دربار تھا، تو میں تماچا کھا کر آئی ہوں۔ تو 61 ہجری کے کوفہ میں جائے گی، وہ شرابی کا دربار ہے، تیرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو سوال ہی نہ کرنا کہ حق ملا یا نہیں ملا۔ یہ واقعہ ہونے کے 3 دن بعد دروازے کو گرا جانا ہے، احراق باب والا واقعہ ہوا، دروازے کو جلانے والا واقعہ ہوا۔ کچھ واقعہ پڑھوں گا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ کمال معراج و مصائب ہے، بس ہو گئے مسائل۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر سننے والوں کی آواز بلند ہو جائے، آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو بس تمام کر دیا کرو۔ میں 2 جملے روایت کے پڑھوں گا، سنیے گا۔ چھٹے امام کی روایت ہے، بہار الانوار کی 66ویں جلد کی۔ امام نے اپنی جدہ کے مسائل خود پڑھے، دیکھیں میں پڑھوں گا نا تو خود چپ کر جاؤں گا، لیکن امام کی زبانی پڑھوں گا نا تو اس میں سند ہوگی، اس میں ویلیڈیٹی ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ فقالت وہی باقیت، سیدہ نے روتے ہوئے کہا کہ تم کیوں دروازے پر آئے ہو؟ کہ علی کو باہر نکالو، اللہ تمہارے گھر میں نبوت بھی دے، اللہ تمہارے گھر میں امامت بھی دے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو بی بی سیدہ نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر فرشتے کھڑے ہو کر احترام کیا کرتے ہیں، اندر تو بچے بھی ہیں، تم اتنی بلند آواز سے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا دعی عنک یا فاطمہ ہومو کا دن نساء،
اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں چھوڑ دو. یہ چھٹے امام کے جملے میں آپ کو رونے کے لیے رلانے کے لیے جملے نہیں پڑھ رہا, خطابت کے جملے نہیں ہیں. اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں چھوڑ دو. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ, دروازے پر لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا تاکہ دروازے کو آگ لگا دی جائے. وَإِدْخَالِ الْقُنْفُسِ يَدَهُ يَلُومُ فَتْحَ الْبَابِ, اور پھر امام کہتے ہیں کہ زور سے دھکا دیا تاکہ دروازہ کھل جائے. سیدہ پردہ کیے ہوئے پیچھے موجود ہے اور امام کہتے ہیں وَهِيَ حَامِلَةٌ لِلْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ, اور فاطمہ محسن سے حاملہ تھی, 6 ماہ کا حمل تھا. جیسے ہی دروازہ جلنے لگا اور اپنی جڑوں کو چھوڑ چکا, میخیں نکلی, سیدہ کے پیٹ میں پیوست ہوئی, بی بی سیدہ زمین پر گری, دروازہ سیدہ کے اوپر گرا. امام فرماتے وَہُجُومِ فُلَانٍ وَقُلْفُسْ, انہوں نے فاطمہ کو نہیں دیکھا, دروازے کے اوپر چڑھ گئے, علی کو کھینچ کے لے جانے لگے, مسجد کے اندر داخل کیا. بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا, فرمایا واہ بتا واہ رسول اللہ, اے بابا جان, اے اللہ کے رسول, ابنتو کی فاطمہ تکذب, آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا, وَتُضْرَبْ, اور آپ کی بیٹی کو مارا گیا, وَيُقْتَلِ الْجَنِينَ, اور اس کے بچے کو گرا دیا گیا. ابھی جیسے ہی بیوی نے 3 جملے کہے تھے نا رسول اللہ کو پکار کے, فوراً علی نے کہا فاطمہ ہاتھوں کو گرا دیجیے. فاطمہ بددعا نہ دیجیے گا. بس آخری جملہ, بس صحبت تمام ہوئی. بی بی سے بعد میں علی نے بعد میں علی سے سوال کیا, علی میں نے سنا ہے اس واقعے کے بعد مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے رو کر کہا فاطمہ سلام تو بہت دور کی بات ہے, علی جب سلام کرتا ہے نا تو پلٹ کے کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.